آج جو دو کانٹے کے مقابلے ہیں جس کے اندر بدقسمتی سے وائلنس بھی ہوئی ہے، 2 لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں اس وائلنس کے نتیجے میں، اس جو 2 پنجاب کے اندر بائی الیکشنز ہیں اور ایک نوشیرہ کے اندر ایک ایسی سیٹ پہ بائی الیکشن ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹ تھی ان دا جنرل الیکشن. اس حوالے سے جو اپ ٹو ڈیٹ ریزلٹس ہیں وہ تو ہم obviously شیئر نہیں کر پائیں گے. یہ شو اس وقت ریکارڈ جو ہو رہا ہے، یہ سیگمنٹ تو اس وقت 5:50 ہو رہے ہیں. ایئر جب ہو رہا ہوگا تو تقریباً 7:30 بج رہے ہوں گے. لیکن وحید صاحب، یہ آپ نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ پی ڈی ایم کے موومنٹ میں شاید جو ٹائر بھرا تھا گجرانوالہ میں، جو فلیٹ ہوا تھا گلگت بلتستان جانے پہ بلاول صاحب کے، جس کو واپس بھرنے کی کوشش ناکام لاہور میں ہوئی تھی، وہ شاید پھر سے بھر جائے اگر یہ پی ٹی آئی کی نوشیرہ کی سیٹ پی ایم ایل یہ جو ہوا نکلنے کی آپ بات کرتے ہیں، آئی تھنک یہ جو سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی آئی تھنک 29 یا 30 دسمبر کو، آئی تھنک اس کا جتنا نقصان ہوا ہے پی ڈی ایم کی موومنٹ کو، میرا نہیں خیال کہ باقی جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ان سے، وہ گلگت بلتستان کی کیمپین سے میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا افیکٹ تھا. سی اے سی کی میٹنگ میں وہ پنکچر نہیں ہوا تھا، وہ تو باقاعدہ ٹائر میں چھرا گھوپا گیا تھا پیچھے سے. ہاں، وہ یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ وہ چھرا گھوپا گیا تھا، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا، لیکن آج کے دیکھیں بائی الیکشنز بہت اہمیت کے حامل اس لیے ہیں کیونکہ اس سے گیج کیا جائے گا. دیکھیں براہ راست جو رابطہ ہے اور جو پوچھا اب جا رہا ہے وہ عوام سے، یہ پہلی دفعہ ہے جب سے پی ڈی ایم کی موومنٹ شروع ہوئی ہے. جلسوں کا لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جلسے ہمیشہ ایک اچھا انڈیکیٹر نہیں ہوتے. خان صاحب بھی بڑے جلسے کرتے تھے لیکن جب تک ان پہ دست شفقت نہیں آیا تو وہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے، یا کچھ کہیں گے سلیکٹ نہیں ہوئے تھے. لیکن جو کچھ بھی ہے، آپ انہیں الیکٹڈ کہیں سلیکٹڈ کہیں، وہ آپ کی سیاسی بھی سوچ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ براہ راست عوام سے اب رجوع کیا گیا ہے، اور دیگر جو حلقے ہیں وہ آل اوور دا کنٹری ہیں. اور نوشیرہ کا میرے خیال سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہوگا. اگر پی ٹی آئی ہار جاتی ہے نوشیرہ میں تو میرے خیال سے پی ایم ایل نون کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا اس سے، کیونکہ یہ ایک تو پی ٹی آئی کی اپنی سیٹ ہے، خیبر پختونخوا کا حلقہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں میرے خیال سے عمران خان صاحب کی اب 8 سال ہونے کو آئے ہیں کہ حکومت ہے. اور اگر وہاں پہ پی ایم ایل نون، خاص کر کیونکہ مریم نواز خود وہاں جا کے کیمپین کر چکی ہیں اور ان کے لیے ایک پرسنلی یہ بہت بڑا ٹرائمف ہوگا. ان ایڈیشن ٹو دا فیکٹ کہ میرے خیال سے پنجاب میں تو کافی میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل نون وہاں پہ آرام سے جیت جائے گی، اور وہ بھی there will be a feather in her cap, but Nowshera I think will be the big one. If should it go PMLN's way, I think تھوڑا کانٹے کا مقابلہ وہاں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. پنجاب میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ اسٹرانگ ہولڈز بھی ہیں پی ایم ایل نون کے، مریم صاحبہ نے خود جا کے وہاں کیمپین کی ہے اور خان صاحب تو ظاہر ہے وہاں نہیں گئے، تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ دونوں حلقے جو ہیں وہ آرام سے پی ایم ایل نون جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی. صحیح ہے. یہ مریم نواز صاحبہ کی بات کیونکہ چھڑ گئی ہے تو انہوں نے کافی مصروف رہی ہیں اس ہفتے، اوبیسلی وہ کیمپیننگ کے اندر بھی حصہ دار رہی ہیں. بلوچستان کے سے آئی ہوئی ایک لانگ مارچ بلوچ خواتین جو کہ اپنے مسنگ بچوں کو کلیم کر رہی ہیں، اڈلٹ بچوں کو، اور دیگر خواتین جو کہ اپنے ہسبینڈز اینڈ بردرز کو کلیم کرنے اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے بیٹھی ہیں، ان سے جا کے مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی، ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھی اور ایک کامنٹ کیا جو کہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے. اقتدار کے بعد میں اپنی بات کر رہی ہوں، اپنی جماعت کی بھی بات کر رہی ہوں. اگر اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ اپنے بیسک فرض کو بھول گئے ہیں، آپ بے حس ہو جاتے ہیں، آپ اپنی جو فرض ہے آپ اسے ادا نہیں کر سکتے، تو ایسے اقتدار سے اقتدار میں نہ ہونا اچھا ہے. دیکھیے، اول تو میں کہوں گا یہ بہت عمدہ بات ہے اور یہ بہت دلیر بات ہے اور یہ بہت اچھا عمل ہے کہ جو اس ملک کے بھولے بچھڑے غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کا اس طرح ویژولی ساتھ دینا. لیکن یہ پاکستان کا المیہ ہی یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا اول تو ساتھ کم دیا جاتا ہے، بہت کم دیا جاتا ہے ان دا کیس آف بلوچ مدرز اینڈ مسنگ چلڈرن. اور دوسرا بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی یاد ہی صرف جب آتی ہے جب آپ اپوزیشن میں ہو اور سامنے طاقت ہو. جب آپ خود طاقت میں ہوتے ہیں تو یہی مریم نواز صاحبہ اسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہوا کرتی تھیں جب ہزاروں بلوچ مسنگ پرسنز کی سٹوریز ہوا کرتی تھیں، اور ایک بار بھی نہ ان کی طرف سے، نہ ان کے وزیر اعظم صاحب یعنی اس وقت کے ان کے والد صاحب کی طرف سے کوئی بھی کامنٹ آئی. لہٰذا یہ میں اسٹرگلنگ فار بیلنس پرہیپس، لیکن یہ ایک بہت عمدہ عمل ہے، اس کو سراہنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ عمل اپوزیشن میں تو تقریباً سب کو یاد آ جاتا ہے. عمران خان صاحب کی
جب وار آن ٹیرر ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب جو مسنگ پرسنس کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے، آن دا ریکارڈ ہے حامد میر صاحب سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایجنسیز نے کسی ایک آدمی کو بھی اٹھایا تو یا ایجنسیز ہوں گی یا میں ہوں گا، میرا استعفیٰ ہوگا. اور پھر مطلب مطیع اللہ جان صاحب اٹھ گئے اور شاید وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں تھا. بہرحال وہ کہیں اور کامنٹ چلی جائے گی. مریم نواز صاحبہ کی کامنٹ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. وہی صاحب دیکھیں مریم نواز نے یہ بہت جو ہے نا ایک تو بہت وہ بہترین طریقے سے کنیکٹ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ، جو کہ ہیز بین سرپرائزنگ فار پیپل جو انہیں پینٹ کرتے تھے کہ لیگیسی والی سیاست ہے اور ایلیٹسٹ ہیں وغیرہ. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہزارہ کی کلنگز پہ بھی جب وہ دیگر پروونسز میں جاتی ہیں جب بھی، اور لاہور میں بھی انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی جعفری صاحب جو بہت نوٹ ورتھی تھی. انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے وہ بڑا بھائی نہیں سگا بھائی بن کے چلے گا. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، اپنی جگہ کے اقتدار میں الگ بات ہوتی ہے، لیکن آج بات ہی انہوں نے یہ کی کہ اقتدار میں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے. تو لیٹس گیو the benefit of the doubt there. No doubt in the past we have seen that کہ اقتدار میں آ کے جو ہے اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے مصلحت کے تحت. لیکن انہوں نے پھر یہی بات کیونکہ کی ہے تو میں ان کو سراہوں گا اس بات پہ، اور وہ جس طرح سے کنیکٹ کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ بات بھی کی ہے انہوں نے بھائی صاحب، اور ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کے ساتھ is actually quite noteworthy.